ایک وقت آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی مقصد یہ ہے کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آئے گا، تو گویا کہ ننگی ہو گئی۔ رب کاسیات عاریات، بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ہے ننگی، یا کپڑا موٹا ہے لیکن بدن پر اتنا ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے، وہی ننگی ہے۔ بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے شوہر کو رات کو نیند نہیں آتی، کیا بیوی پر اللہ کی، ہاں جو بیوی اپنے خاوند کو ستاتی ہے یا اس کا کہنا نہیں مانتی ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن تمہیں بھی ایسے غم میں نہیں پڑنا چاہیے، استغفار پڑھو اور آرام سے سو جاؤ۔ کہتے ہیں ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضور نے پاکستان کی طرف رخ کر کے آپ خوش ہوئے ہوں اور مسکرائے؟ پاکستان تو تھا ہی نہیں جب حضور تھے، کچھ سوچ کے تو جھوٹ بولا کرو۔ اگر سلوار پہنی ہو اس کو نیفے سے فولڈ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں، پینٹ اس کو بھی فولڈ کر سکتے ہیں، لیکن لمبی پہنتے کیوں ہو؟ لمبی پہننی جو ٹخنوں کو چھپا دے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر جراب پہنی ہو تو کیا پتہ نہیں پہن سکتے ہیں کیا نہیں پہن؟ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کرے تو ہو سکتا ہے، حضور پاک نے پابندی نہیں لگائی کہ صرف عورتوں کے لیے ہے۔ کہتی ہیں ہم طائف گئے تھے تو وہاں کوئی درخت ہے، کہتے ہیں اس کے نیچے حضور پاک بیٹھے تھے، بہرحال ہم نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا ہے، اللہ عالم۔ یہ جو جبہ پہنتے ہیں آپ پہن لیں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو ان کے لباس کا حصہ ہے، عرب کے لباس کا حصہ ہے جبہ، آپ بھی پہن سکتے ہیں، کوئی ریاکاری نہیں، ایک لباس ہے۔ صبح کی نماز کی سنت رہ جائے، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، خطا اجتہادی تھی، حضرت علی خلیفہ برحق تھے، لیکن قصاص عثمان کی وجہ سے دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عمر بھی آپ کو لگا دے، نہیں اللہ وقت عمر مقرر ہے، بڑی مہربانی، یہ آپ کی محبت کی دلیل ہے، لیکن کسی کی عمر کسی کو نہیں لگتی۔ تو بہرحال جزاک اللہ خیر الجزا، میری جس سے شادی ہوئی ان نے استخارہ کیا تو ٹھیک آیا تھا، لیکن شادی 2 سال تک نہ ہو سکی۔ اب 2 سال بعد شادی کرنے کے وقت دوبارہ استخارہ، تم بھی کرو وہ بھی کریں۔ اگر استخارے کے بعد شادی نہیں ہوئی، ورنہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات بشر ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، ولد آدم ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کوئی ذات کو جن سے نور سمجھتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کہتا ہے میرے محبوب اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا،